Islamic Research Center. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. بہنوں اور بیٹیوں والوں غور سے سنو، یاد رکھو بیٹیاں اور بہنیں بڑی ہی قیمتی ہیں جو اپنے والدین اور بھائیوں کا مرتے دم تک خیال رکھتی ہیں اور انہیں دعائیں دیتی ہیں۔ پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہن یا بیٹی دی ہے، یہ آپ پر بہت بڑی آزمائش ہے، کہیں اس آزمائش میں فیل نہ ہو جانا۔ اگر بہن یا بیٹی کی کسی وجہ سے خلا یا طلاق کی صورت میں آپ کے گھر آ جاتی ہے تو اے بیٹیوں کے والدین اور اے بہنوں کے بھائی، اپنے اوپر اس کو بوجھ نہ سمجھو، بلکہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کی مدد کرو۔ بیچاری کہاں جائیں گی، کس دروازے پہ جائیں گی؟ جب آپ کو داماد جانور جیسا مل گیا، معذرت چاہتا ہوں، بلکہ جانور سے بھی بدتر، جو اس پر ظلم کرتا ہے، مارتا ہے، اس کو ماں باپ کی گالیاں دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے بعد آپ ہی اس کا سہارا ہو۔ پھر جس کا کلمہ پڑھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جس شخص کی 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں ہیں، جب تک وہ ان کے پاس ہیں، یہ باپ یا بھائی ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عظیم بشارت کہ وہ شخص جنت میں اتنا میرے ساتھ قریب ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں انگلیاں جو ہیں وہ ساتھ ملا دی۔ اتنی بڑی بشارت، یہ سن کر بھی پھر اس طرح کرو گے؟ یہ حدیث سلسلہ صحیح حدیث میں ہے اور حدیث نمبر 126 ہے، 1026 ہے۔ بعض بھائی ہوتا ہے کہ اگر بہن گھر میں آ جائے نا تو اس سے صبح سے لے کر شام تک گھر کا کام لیتے ہیں، اس کی بھابیاں ان پر ظلم کرتی ہیں، اور یہاں تک بھی سنا گیا کہ ایک خاتون کا جو ہے وہ باپ فوت ہو گیا، بیچاری کو طلاق ہوگی، اس کے بچے تھے، خامن نے طلاق دے دی، ماں باپ کے گھر میں آ گئی۔ اب ماں کو کوئی صدقہ و خیرات اس عورت کے لیے دیتے ہیں تو یہ ماں بھی وہ جو ہے وہ کھا جاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور بھائی تو کہتے ہیں یہ ہم پر بوجھ ہیں، ہم اپنے بچوں کو پالیں کہ ان کو پالو؟ شرم کرو، شرم کرو، شرم کرو۔ جہیز میں تو بہت کچھ دیتے ہو، حالانکہ جہیز میں دینا جائز نہیں ہے، بلکہ وراثت ہے۔ ان کی صورت نساء آیت نمبر 11 کو دیکھو، وراثت دو، جہیز میں تو سب دیکھتی ہیں، اس لیے دیتے ہو نا تم۔ کل قیامت والے دن اپنے والدین، اے والدین اور اے بھائی، جواب دہ ہوں گے تم لوگ۔ اور پھر بیچاری خاتون جو ہے، جب اس کو طلاق ہو جاتی ہے، خلا ہو جاتا ہے، اور والدین اور بھائی بھی خرچہ پانی نہیں دیتے، تو وہ مجبور ہو کر غلط راستے پر چل نکلتی ہے۔ کیا کریں، کہاں جائیں؟ اپنا جسم بیچ کر اپنا گزارا کرتی ہے۔ اس عورت کو تو گناہ ہوگا ہی، یہ والدین اور بھائی بھی اس گناہ میں جو ہے برابر کے شریک ہوں گے۔ آخر میں اس ظالم شوہر کو جو ہے وہ جو ظلم کرتا ہے، میرا پیغام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخاری و مسلم کی روایت، الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ ظلم قیامت والے دن اندھیروں کا سبب ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو دنیا میں کسی کے ساتھ ظلم کرتا ہے، قیامت والے دن ظالم کی یہ تمام نیکیاں لے کر مظلوم کو دے دی جائیں گی، اور اگر نیکیاں اس کی ختم ہو گئیں اس ظالم کی، تو مظلوم کے جو گناہ ہیں اس پر ڈال کر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ آئیے آخری حدیث سنتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں بہترین وہ شخص ہے، تم میں سے بہترین وہ شخص ہے، 2 دفعہ فرمایا، جو اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ جو ہے اس کا سلوک اچھا ہے۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہوں۔ اور اے صاحبہ، یہ تسبیحوں کو دانہ کا، یہ جو تسبیح کے دانے منقراتی رہتی ہوں نا لوگوں کے سامنے، اس کا بھی فائدہ اسی وقت ہوگا جب تم اپنے بہو کے ساتھ اچھا کردار ادا کرو گے۔ جزاکم اللہ خیراً، بارک اللہ فیک۔